بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم اپنی چینل پر سیرت اور خطبات جمعہ کے علاوہ ایک اور سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو فقہی سوال و جواب کا ہے۔ ہمارے نڈیاد کے ایک چاہنے والے میمن شبیر بھائی، ان کے مشورے سے ہم یہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ قرآن حدیث اور فقہ حنفی کی روشنی میں ہماری طرف سے جوابات دیے جائیں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائے، اور جو بات بھی زبان سے نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلطی سے اللہ تعالیٰ مجھے میری زبان کو محفوظ فرمائے۔ آج جو مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پوچھا یہ گیا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے لیے جو انتظار کیا جاتا ہے رشتہ داروں کا، تو تدفین کے لیے رشتہ داروں کا انتظار کرنا کہ وہ آئیں گے پھر چہرہ دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر میت کو دفن کیا جائے گا، تو کیا یہ انتظار کرنا صحیح ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میت کو جلدی دفن کرنے کے تعلق سے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ احادیث میں حد درجہ یہ تاکید ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میت کو دفن کیا جائے۔ ہاں، کچھ عمر کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ ان عمر کے لیے تدفین میں تاخیر کی جا سکتی ہیں۔ وہ کون سے عمر ہیں؟ سب سے پہلے تو موت ہونے کے بعد ہمیں موت کا یقین کرنا ہے، ڈاکٹرز کو بلا کر، ماہرین کو بلا کر کے ہمیں یہ یقین کرنا ہے کہ واقعتاً موت ہوئی ہے یا نہیں۔ تو اس کا پہلے ہمیں یقین ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جب یقین ہو جائے تو اب دوسرا کام جو رہتا ہے وہ غسل اور کفن۔ میت کو غسل دیا جائے اور میت کے کفن کا انتظام کیا جائے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد اب تیسری چیز جس کے لیے شریعت نے تاخیر کی اجازت دی ہے، اور وہ اہم چیز ہے، وہ قبر کی تیاری۔ ایک قبر جب تک تیار نہیں ہوگی تب تک جنازے کو گھر میں رکھنے کی اجازت ہے، اور نماز جنازہ میں تاخیر اور تدفین میں تاخیر کی اجازت ہے۔ جب یہ امور پا لیے گئے کہ میت کی موت کا یقین بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، کفن بھی پہنا دیا گیا، اور قبر بھی تیار ہو گئی، تو اب کوئی امر اور کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اب تدفین میں تاخیر کی جا سکے۔ تو اگر یہ سارے معاملات پا لیے گئے ہیں تو صرف اور صرف رشتہ داروں کے انتظار میں کہ کوئی فلاں جگہ سے آ رہا ہے، کوئی فلاں جگہ سے آ رہا ہے، کوئی اتنی دور سے آ رہا ہے، رشتہ داروں کے انتظار میں میت کو گھر میں رکھے رہنا اور نماز جنازہ اس کی نہ پڑھنا، تدفین کے لیے جو ہے اس کو نہ لے جانا اور اس میں تاخیر کرنا، یہ شرعاً مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، وہ احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ان طلحة بن البراء مرض فأتاه النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعوده۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔
فقال انی لا ارى طلحة الا قد حدث فيه الموت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ طلحہ کی اسی مرض میں موت ہونے والی ہے۔ فَأَذَنُونِ بِهِ وَعَجِّلُوهُ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جیسے ہی ان کی وفات ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا اور ان کی تدفین میں جلدی کرنا۔ فَإِنَّهُ، اب اللہ کے رسول نے ایک عام حکم بیان فرمایا، یہ تو خاص تھا حضرت طلحہ کے ساتھ، اب حضور نے ایک عام حکم فرمایا، فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي لِجِیفَةِ مُسْلِمٍ أَن تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانِ أَهْلِهِ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلم میت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ انہیں گھر والوں کے درمیان روک رکھا جائے اور تدفین کے لیے جلدی نہ کی جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے ہمیں جو ہے میت کی تدفین میں جلدی کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسرعوا بالجنازۃ فإن تک صالحۃ فخیر تقدمونها الیہ وإن تک غیر ذلک فشر تدعونہ عن رقابکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جنازے کو دفن کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم ایک خیر کی طرف اسے جلدی سے لے جا رہے ہو، اگر وہ نیک ہے تو پھر قبر میں جنت کی نعمتیں ان کی منتظر ہوں گی، تو اس جنت کی نعمت کی طرف ہم اسے جلدی سے لے جا رہے ہیں، خیر کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف ہم جلدی سے اسے لے جا رہے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں وَإِن تَكُوا غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر وہ نیک نہیں ہے تو پھر حضور فرماتے ہیں وہ ایک بری چیز ہے جس سے تم اپنی گردن سے بوجھ اتار رہے ہو۔ تو اگر وہ میت برے اعمال کی حامل ہے تو پھر اس سے جلدی چھٹکارا حاصل کر لینا گھر والوں کے لیے مفید ہے، بہتر ہے۔ تو اس لیے چاہے میت نیک ہو، اس کے اعمال اچھے ہوں یا پھر اس کے اعمال برے ہوں، بہر صورت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں اسے جلدی دفن کر دینا چاہیے۔ فقہ کی ایک مشہور کتاب الجوہرہ میں یہ مذکور ہے وَيُبَادِرُ إِلَىٰ تَجْهِيزِهِ وَلَا يُؤَخَّرُ، وَيُبَادِرُ إِلَىٰ تَجْهِيزِهِ وَلَا يُؤَخَّرُ، کہ میت کی تجہیز میں اس کو جو ہے غسل کفن کرنے اور اسے جو ہے دفن کرنے میں جلدی کی جائے اور تاخیر نہ کی جائے، لقولہ علیہ السلام، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، عجلوا بموتاکم، کہ اپنی میت کو دفنانے میں جلدی کرو، فَإِن یکو خیرا قدمتموہ الیہ، یا تو خیر ہوگی جس کی طرف تم اسے جلدی سے لے جا رہے ہو، وَإِن یکو شرا، یا پھر وہ برا ہے، فَبُعْدًا لِأَهْلِ النَّارِ، تو جہنم والوں سے دوری ہی بہتر ہے۔ تو اگر وہ جنتی ہے تو ہم اسے جنت کی نعمت کی طرف جلدی سے بھیجے رہے ہیں، اور اگر وہ جہنمی ہے اللہ نہ کرے تو پھر ہم اس جہنمی سے جلدی چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں۔ تو بہر کیف چاہے میت کے اعمال اچھے ہوں یا برے، ہمیں اسے جلدی دفن کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں تعجیل شرعاً نہایت درجہ مطلوب۔ آپ پھر حدیث نقل فرماتے ہیں کہ امام احمد و ترمذی اور ابن ماجہ و حاکم اور ابن حبان وغیرہم نے امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت، حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث
لا تؤخرهن، تین چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی ہے۔ الصلاۃ اذا اتت، جب نماز کا وقت آ جائے، والجنازۃ اذا احضرت، اور جب جنازہ حاضر کر دیا جائے، والایم اذا وجدت لها کفوا، اور جب کسی بیوہ کے لیے کف مل جائے تو اس کی شادی کرنے میں، اس کا نکاح کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو تین کاموں میں جو دوسرے نمبر پر ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جب جنازہ حاضر ہو جائے اور جنازے کو تیار کر دیا جائے تو پھر اس کی تدفین میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ طبرانی بسند حسن، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اذا مات احدکم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره یا اسرعوا به الى قبره، کہ جب تم میں سے کوئی انتقال کر جائے تو اسے گھر میں روکے نہ رکھو، بلکہ دفن کرنے کے لیے اسے جلدی لے جاؤ، اسے اپنی قبر کی طرف جلدی لے جاؤ۔ یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ایک مسئلہ کہ جس کا ذکر فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں فرمایا ہے کہ اگر میت ہو گئی اور جو اس کے لیے ضروری امور تھے، موت کا یقین ہو جانا، غسل، کفن اور جنازے کا تیار ہو جانا، قبر کا تیار ہو جانا، یہ سارے امر پا لیے گئے اور وہ جمعہ کا دن ہے، تو اگر گھر والے یہ سوچتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے اگر ہم دفن کریں گے تو نماز جنازہ میں شرکت کم لوگوں کی ہوگی، اگر ہم نماز جنازہ جمعہ کی نماز کے بعد کرتے ہیں تو پھر تعداد نماز جنازہ پڑھنے والوں کی بڑھ جائے گی، تو اس نیت سے کہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، ہم جو ہے نماز جنازہ جمعہ کے بعد رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی نیت ہے، لیکن شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر روز جمعہ پیش از جمعہ جنازہ تیار ہو گیا، جماعت کثیرہ کے انتظار میں دیر نہ کریں، پہلے ہی دفن کر لیں۔ اس مسئلے کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے کہ آج کل عوام میں اس کے خلاف رائج ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے زمانے کے حالات کو دیکھا اور اس کا ذکر بھی آپ نے فتاوی رضویہ اپنی کتاب میں فرمایا۔ تو کتنی زیادہ تاکید ہے کہ نماز جمعہ تک کا انتظار کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ اگر نماز جمعہ کے بعد کریں گے تو تعداد زیادہ ہوگی، نماز جمعہ سے پہلے اگر ہم تدفین کر دیں گے تو تعداد کم ہوگی۔ تو تعداد بھلے کم ہو، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد تک کے لیے تاخیر کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میت کو دفن جلدی کرنا یہ کتنا اہم ہے، کتنا زیادہ مطلوب ہے شریعت میں، کہ ہمیں نماز جمعہ تک کا انتظار کرنے کی اجازت نہیں۔ جب نماز جمعہ تک کا انتظار کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے تو پھر ہم رشتہ داروں کے آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ فلاں دور سے آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، اور ہم جو ہے اس وجہ سے جنازے کو دفن کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، تو شرعاً یہ مکروہ ہے۔ حالانکہ دیکھا یہی جاتا ہے کہ وہ آنے والا جب آتا ہے جس کے انتظار میں سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ آ کر کے میت کے چہرے کو دیکھتا ہے، اور پھر جو ہے میت کو جب لے جایا جاتا ہے تو وہی شخص جس کے انتظار میں ہم نے اتنی تاخیر کی میت کو دفن کرنے میں، وہی شخص نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتا، وہ صرف دیکھ کے اپنی ذمہ داری گویا کہ اس نے ادا کر لی وہ سمجھتا ہے، اور نماز جنازہ تک میں وہ شرکت نہیں کرتا، باہر کھڑے کھڑے منتظر رہتے ہیں لوگ۔ تو جس کے لیے ہم تاخیر کر رہے ہیں وہ خود نماز جنازہ نہیں پڑھ رہا، یہ ہم خود دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے انتظار میں ہم
میت کی تدفین میں تاخیر نہ کریں کہ ہم جو ہے شرعاً مکروہ کام کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔